Assalamu alaikum everyone. My name is Samara Ayaz and I will talk about the most serious issue of the Pakistan, the educational crisis. First of all میں آپ کو اپنے ٹاپک سے انٹروڈیوس کراتے چلوں کہ جب کوئی کنٹری ایجوکیشن میں بہت زیادہ پرابلمس فیس کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں ایجوکیشنل کرائسس۔ تعلیم کسی بھی سوسائٹی کی بنیاد ہوتی ہے۔ وداؤٹ ایجوکیشن ہم ترقی نہیں کر سکتے، لیکن پاکستان میں ایجوکیشن کو وہ امپورٹنس نہیں مل رہی جو کہ ملنی چاہیے۔ پوری دنیا کی ترقی کا راز ایجوکیشن میں چھپا ہے، لیکن ہمارا نظام اس سے دور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ Educational crisis is a challenge that affects not only our present but the future of our entire nation۔ اب میں آتی ہوں الارمنگ اسٹیٹکس کی طرف کہ پاکستان میں more than 20 ملین چلڈرن اسکول نہیں جا رہے۔ لٹریسی ریٹ اراؤنڈ 58% ہے، مینس کہ پاکستان میں صرف 58% لوگوں کو لکھنا پڑھنا آتا ہے، باقی کے جو 42% لوگ ہیں مطلب کہ وہ ابھی بھی جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ ہم اپنی جی ڈی پی کا صرف 2% ایجوکیشن پر اسپینڈ کرتے ہیں، اور بہت سی اسکولس میں بیسک فیسلٹیز جیسے کلین واٹر، الیکٹرسٹی، ٹوائلٹس، فرنیچر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پاکستان میں ایجوکیشن سسٹم کا ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ یہاں پہ اسکولس کی اور ٹیچرس کی بہت زیادہ کمی ہے، اور کچھ ایریاز تو ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ اسکولس ہوتے ہی نہیں ہیں، اور کچھ اسکولس میں ہمیشہ ٹیچرس کی شارٹیج رہتی ہے اور وہاں پہ ٹیچرس پورے نہیں ہوتے۔ یہاں تو ٹیچر ایک سبجیکٹ کا ہوتا ہے لیکن وہ دوسرا سبجیکٹ پڑھا رہا ہوتا ہے جو کہ اس کو نہیں آتا، اور کافی اسکولس میں جو ٹیچرس ہوتے ہیں وہ ان ٹرینڈ ہوتے ہیں، ان کو ٹریننگ نہیں ہوتی بچوں کو پڑھانے کی، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود اسٹوڈنٹس، ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ دا سائیکی آف اسٹوڈنٹ۔ وہ صرف بچوں کے ساتھ غصے سے بات کرتے رہتے ہیں اور ان کو ڈانٹتے رہتے ہیں۔ اب ہمارے پاس آ جاتا ہے پورٹی اور چائلڈ لیبر۔ کافی فیملیز ایسی ہوتی ہیں جو کہ غریب ہوتی ہیں، ان کے فائنینشیل حالات بالکل اچھے نہیں ہوتے، تو اس کی وجہ سے بچے جو ہوتے ہیں اسکول جانے کی بجائے کمانے کے لیے نکل پڑتے ہیں، مطلب کہ جس عمر میں ان کے ہاتھوں میں کتاب ہونی چاہیے وہ کبھی کسی جگہ پہ کسی ریسٹورینٹ پہ نظر آتے ہیں کام کرتے ہوئے، تو کبھی وہ کچرا اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی وہ دکانوں پہ پینس بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں، مطلب بچے کسی نہ کسی چائلڈ لیبر میں لگے ہوتے ہیں۔ اور اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ لوگوں کی لو پریورٹی ہو گئی ہے، مطلب کہ ایجوکیشن سے پہلے لوگ دوسری چیزوں کو فوقیت دیتے ہیں۔ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں میرے خیال سے سب سے بڑی رکاوٹ ہماری غربت ہی ہے، کیونکہ پرائیویٹ اسکولس کی فیس اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ افورڈ نہیں کر سکتے، اور گورنمنٹ اسکولس میں مطلب کہ ٹیچرس، میں نے جس طرح کہا کہ اس طرح انٹرینڈ ہوتے ہیں کہ پیرنٹس کہتے ہیں کہ گورنمنٹ اسکول میں جو کہ غریب پیرنٹس ہوتے ہیں، بچوں کو بھیجنے کی بجائے ہم ان کو مطلب کسی نہ کسی کام میں لگا دیں کہ ان کو کام کرنا آ جائے۔ اب ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ان ساری چیزوں کو نظر انداز کرتی ہے۔ ایجوکیشن پر بہت لو بجٹ ہوتا ہے جو کہ ایجوکیشن پہ اسپینڈ ہوتا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ 2% جی ڈی پی صرف ایجوکیشن پہ اسپینڈ ہوتا ہے۔ کافی اسکولس میں بیسک فیسلٹیز بھی نہیں ہوتی، جس طرح ٹوائلٹس، کلین واٹر، الیکٹرسٹی، فرنیچر، یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی جو کہ بیسک فیسلٹیز ہیں۔ اور اس کے علاوہ کرپشن بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو، مطلب کہ اگر گورنمنٹ فنڈس دے بھی لیکن کرپشن کی وجہ سے ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں کافی زیادہ مسئلے آتے ہیں، اور یہ ایک بہت ہارڈ فیکٹ ہے، تلخ حقیقت ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم اتنا پیچھے جا رہا ہے۔ اب آ جاتا ہے جینڈر انیکوالٹی۔ ہمیشہ گرلس کو اتنی اپورچونیٹیز نہیں ملتی جتنی کہ بوائز کو دی جاتی ہیں، اور رورل ایریاز میں گرلس کو اسکولس جانے کی پرمیشن نہیں ہوتی، ایجوکیشن کی پرمیشن نہیں ہوتی، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ صرف گھر کے کام کر سکتے ہیں اور باہر جا کے پڑھنے کی اجازت ان کو نہیں ہوتی۔ کلچرل نارمس اور ٹریڈیشنس، کچھ ایسی ٹریڈیشنس ہوتی ہیں جن کی وجہ سے گرلس کی تعلیم میں بہت زیادہ رکاوٹ ہوتی ہے، اور پیرنٹس اکثر یہ سوچتے ہیں کہ لڑکیاں صرف گھر کا کام کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور گرلس اسکول کی کمی اور سیف ٹرانسپورٹ سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ پرابلم پیش آتا ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ جینڈر ایکوالٹی پروموٹ کرنے کے لیے کچھ پالیسیز بنائیں، ورنہ اس طرح تو گرلس اینڈ بوائز کے درمیان ایجوکیشن کا ایک بہت بڑا گیپ آ جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تعلیم
ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، تو اس حساب سے گرلز اور بوائز دونوں کا ایکول رائٹ ہے کہ وہ ایجوکیشن حاصل کریں۔ نیکسٹ ہے ایفیکٹس آف دا کرائسس۔ ابھی جو ایجوکیشنل کرائسس چل رہا ہے اس کے اثرات کیا پڑ رہے ہیں؟ سب سے پہلے کہ لیس ایجوکیٹڈ پیپل، مطلب کہ ملک میں پڑھے لکھے لوگوں کی کمی ہے، جس کی وجہ سے ملک ترقی نہیں کر پا رہا۔ ان ایمپلائمنٹ، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے ملک میں، اور ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ بہت زیادہ پرابلمس کو فیس کر رہا ہے، جیسے کہ پورٹی سائیکل کنٹینیوس، غربت کا وہی سائیکل چلتا جا رہا ہے۔ ایجوکیشن ہی ایک طریقہ ہے جس سے سائیکل کو توڑا جا سکتا ہے، مطلب کہ غربت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ویک اکانومی بہت زیادہ کم ہو رہی ہے، کیونکہ نہ کوئی انوویشن ہے، نہ کوئی آئیڈیا، نہ کوئی پروڈکٹیوٹی ہے، جبکہ ایجوکیشن ہی نہیں تو کیسے انوویشن پیدا ہوگی؟ اور چائلڈ لیبر بڑھتا جا رہا ہے، مطلب کہ جو بچے ہمارے ملک کا فیوچر ہونے چاہیے، جن کی وجہ سے ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے، وہ بچے چھوٹی چھوٹی عمر میں مطلب چھوٹے چھوٹے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، یا تو کسی ہوٹل پہ کھڑے ہیں، یا تو وہ کچرا اٹھا رہے ہیں، یا تو وہ ایسے چھوٹے روڈ پہ بیچ رہے ہیں۔ چائلڈ لیبر بھی بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ اسکولس نہیں۔ اب آ جاتا ہے پرائیویٹ اسکولس ورسز پبلک اسکولس۔ پرائیویٹ اسکولس میں ایجوکیشن بہت زیادہ ایکسپینسو ہوگی، کیونکہ ہمارے ملک میں غربت بہت زیادہ ہے، تو ہر کوئی ایکسپینسو ایجوکیشن افورڈ نہیں کر سکتا۔ پور فیملیز سے ان کو بالکل افورڈ نہیں کر سکتی، اس کی وجہ سے وہ ان کو پرائیویٹ اسکولس میں نہیں بھیجتی۔ اور جو ہمارے گورنمنٹ اسکولس ہوتے ہیں ان کی کنڈیشن بہت بیڈ ہوتی، مطلب وہاں پہ پراپر ٹیچرز نہیں آتے، بچوں کی کلاسز نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہاں پہ کوئی فیسلٹیز ہوتی۔ اب لاسٹ میں ہم آتے ہیں کنکلوژن کی طرف۔ ایجوکیشن ہی ہمارے ملک کی ترقی کی ہے۔ اگر ہمیں اپنے فیوچر کو برائٹ کرنا ہے تو ہر بچے کو تعلیم دینی ہوگی، وقت ایکشن۔ اکثر پالیسیز تو بن جاتی ہیں لیکن ان کا امپلیمنٹ نہیں ہوتا۔ is a right, not privilege. We must work together to fix this crisis. ہم سب کو ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا اس کرائسس کو فکس کرنے کے، کیونکہ ایجوکیشن ہی ایک میتھڈ ہے کہ جس کے تھرو ہم اپنے ملک کو ترقی کی طرف لے کر جا سکتے ہیں۔ A better future needs a better education۔ سب سے پہلے ہمیں ایجوکیشن بجٹ کو کم سے کم 4 to 5% آف GDP تک لے کے جانا ہوگا۔ ٹیچرس ٹریننگ امپروو کرنی ہوگی، کوریکولم کو ماڈرنائز کرنا ہوگا، کہ جو سلیبس ہم پڑھا رہے ہیں، جو ہم کورس پڑھا رہے ہیں وہ ماڈرنائز ہونا چاہیے۔ گرلس ایجوکیشن کے لیے ہمیں فرض کرنے ہوں گے کہ گرلس ایجوکیشن کو ہمیں ضروری بنانا ہوگا۔ ٹیکنالوجی کا یوز بھی ایجوکیشن میں بہت ہیلپ کر سکتا ہے، کیونکہ آج کل AI کا دور ہے، تو ہمیں ٹیکنالوجیز بہت زیادہ یوز کرنی ہوں گی اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جن کے تھرو ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تھینک یو فار لسننگ می۔